کے ماحول کافی خوبصورت بن گئے تھے. میرا دل یہ کہ ایک قصیدہ جناب خطبہ آقا حسین بادشاہ 10 محرم کربلا دا میدان زین مرتجز نو تخت سلیمان پڑھا کے اکبر دے بابے جڑا خطبہ دیتا ہے. فوجی کھڑے اتھے اسلحے اور بڑے بڑے جرنیل میرے در تے ہاتھ بنی حسین آدھے نے کہیں تو دسیے اپنے در دی فضیلت اور میرے دی سن سرکار اس کو مخاطب ہو کے آتے ہیں ساڑھے در تے فرشتے آدھے نے اتھوں روٹیاں لے کے جاندے نے میری ماں دیا روٹیاں رشاتے جے نہیں کھاندے او کھاتے. ساڑھے کول قاری قرآن ہے, ساڑھے کول حافظ قرآن ہے, ساڑھے کول عابد ہے, ساڑھے کول حسین تو جنگ کی نظر کرنی ہے. سرکار اس دے پاسے بے کیا دن ساڑھی مرضی رب جیو مرضی فرمان رب رحمان دائے ساڑھی مرضی رب جیو مرضی فرمان رب رحمان دائے لعنت ہے ساڑھے دشمن تے بھاوے قاری قرآن دا. حسین تو ہی بننا یاد ہے حسین تو بھی بندہ میں بھی بندہ تیرے میرے فرق کیا ہے. سرکار فرق دسیا ہے. سرکار پہلا فرق دس کے فرما رہے ہیں سفیان
आते हुसैन हुसैन मेरे को 9 लाख है तेरे को 72 है मेरे को 9 लाख है तेरे को 72 सरकार आते तेरी 9 लाख पे मेरी कल भी नहीं पहुंची क्यों नहीं पहुंची असा रब दी रजा ते नाज़ियां सरकार से पासे देख के आते मेरी 9 लाख तक नहीं पहुंची क्यों नहीं पहुंची असा रब दी रजा ते नाज़ियां बड़ी कीती है इतना एहसास ही काफी है तेरे 9 लाख ने मारन कीते मेरा एक आवाज़ ही काफी
کے ساتھ آل محمد کی بارگاہ میں حضور کی توفیق عطا فرما. بزرگوار سید منظور شاہ قاضی بیٹھے ہوئے لڑکے ناظرین کی زندگی جو ہے مزید طویل فرما. ان کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرما. یہ حاجات لے کر بیٹھے اور خصوصاً ہمارے عزیز سید علی عنایت بھائی دارا ان کو آل محمد کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرما. سید انجم عباس نے بھی اہتمام کیا اور رب کائنات کی نظر نیاز اپنے بارگاہ میں ضرور مقبول فرما. جو آپ بیٹھے ہوئے یقیناً ہم اس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر پہلے جب آپ سن چکے ہیں کہ جب آسمان والے بھی ان سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ درے حضور سے مانگیں. اور ایک چیز یہ بڑی شرف کی بات ہے, بڑی شرف کی بات ہے کہ آسمان والے فرشتے کا ایک اشارہ سنیں. توجہ فرمائیے, میں آپ کی بات سنتا ہوں. ایک اشارہ سنیں کہ آسمان والے فرشتے کو جب یہ پتہ چلا نا مقصد تو پتہ چلا کہ کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ حسین کے پاس جا رہے ہیں. تو اسے یہ نہیں پوچھا کون حسین, وجہ نہیں فرمایا. اسے یہ نہیں گویا حسین آسمان والے پہلے جانتے ہیں. چلے اس کے ساتھ جلدی حدیث سن لیں کہ اے حسین اللہ کے ہاں آسمان والوں کے ہاں جتنی تیری عزت ہے زمین والوں کے ہاں نہیں. ان عرش والے جتنا بڑا حسین کہتے ہیں تو اس کو پتہ تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں میری دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں. ہم بارگاہ حسین میں مانگ رہے ہیں, مولا آپ سب کی دعائیں جو ہے قبول فرمائے, آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے, آپ کے جتنے بزرگان ہیں رب کائنات ان کی قبول کو آج کی خوشی کے صدقے میں منور فرمائے. ہم جہاں جشن سن رہے ہیں ان کو وہاں خوشی کا یہ پیغام ملے کہ آج آپ کے عزیز فرش اعلیٰ پر بیٹھ کے آپ کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. جس کسی کا بڑے سے بڑا کوئی گناہ ہے جب فطرت کیسوں کو بخشوا سکتے ہیں تو حسین والے کیوں نہیں بخشے جائیں گے. رب کائنات تیری ذات جو ہے اس واسطے سے مانگا جا رہا ہے کہ جب حسین کے واسطے سے رب کی بارگاہ سے مانگا جائے تو رب کی ذات جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیتی ہے, جو مانگنے کا وسیلہ اتنا بڑا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی یہ آپ کے سامنے ہدیت تو فتنات کر چکا ہوں کہ تاریخ کی پہلی دعا بھی یہ چیلنج کے ساتھ آپ کہہ رہا ہوں, تاریخ کی پہلی دعا بھی یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے, جنت کے اندر گئے, وہ حقائق کیا ہے, واقعات کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر, لیکن جنت میں جانے کے لیے آدم سے بھی یہ کہا گیا دعا مانگو بھیٹے زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. آدم نے بھی 5 دن کا وعدہ دیا تو جنت میں آ گئے. جنت سے دور بھی وہی جاتا ہے جو 5 دن سے دور ہوتا ہے, جنت کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جو 5 دن کے قریب ہوتا ہے. رب کائنات آل محمد علیہ السلام کا ہمیشہ قرب اور شفاعت نصیب فرما. سید بادشاہ جی انشاءاللہ ضرور. رب کائنات رفع عباس کو عزت و برکت عطا فرما اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما. صحیح صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما. جن احباب نے حصہ لیے میں وہی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حصے جو ہے وہ معصومین کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. نیت جتنی بلند ہے حصہ اتنا بلند ہوتا ہے. وہ جو ہے نہیں سید اصغر حسین کاظمی رب کائنات ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. مولوی سید اصغر حسین کاظمی والد سید حیات شاہ جی وہ رب کائنات ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. حاضرین کا جو بھی بیمار ہے بہکے زہرا ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. دنیا میں جہاں محبان آل محمد مومنین و مومنات میں کوئی بیمار ہے, پریشان حال ہے, رب کائنات ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. دنیا میں اہل بیت کی محبت نصیب فرما, آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. خلوص کے ساتھ آل محمد کا ذکر سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بغیر لالچ کے آل محمد کے لوگوں کی توفیق عطا فرما. بغیر لالچ کے آل محمد کا عزادار بنا, بغیر لالچ کے آل محمد کا ماتمی بنا, بغیر لالچ کے آل محمد کا نوکر بنا. نوکری کریں تو یہ دعا مانگیں کہ ہم لیں گے تو حسین سے لیں گے, مانگیں گے تو حسین سے مانگیں گے, لیں گے تو علی سے لیں گے, کیونکہ ان جتنا کوئی دے نہیں سکتا وہ جو ہے نہیں. رب کائنات ان سے ہمیشہ مانگنے کی اور اس در پہ ہمیشہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما. آل محمد صدقے میں تیری ذات عالم الغیب ہے, حاضرین جو دلی حاجات ہے رب کائنات ان کی حاجات کو اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اور سب سے بڑی دعا رب کائنات ہم کو شہید و شہداء کی ایک دعا میں ہمیشہ کہا کیا کرتا ہوں اور کچھ احباب نے بڑی پسند فرمائی ہے, اور یہ دعا میں سب لوگوں کے بواز بلند آپ آمین کہیے گا. اور اس سے بڑی کوئی دعا بھی نہیں ہے. میں گرامر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں تمام کمالات اس دعا میں آ جاتے ہیں. مگر سب آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین. اور یہاں میں جو اپنی میں کہا کہ عربی کی دعا ہے لیکن آپ نے امین وہاں کے لیے جہاں حسین کا نام آتا ہے تاکہ کسی کو سننے سننے پریشانی نہ ہو. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرفنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرفنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین. اللہم ارسلنا جنہ من باب الحسین. علیہ محمد وآل محمد. ہمارے قریب کے ایام میں جو
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدرينا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خصوصاً وارث زمانہ کے ظہور کے لیے وسیلہ دعا بآواز بلند